بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ، فرما دیجیے سچ فرمایا اللہ نے۔ صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے۔ صدق کا لفظ جو ہوتا ہے یہ دو معنوں میں ہے۔ صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ کا کیا معنی؟ سچ کرنا بھی اور سچ بولنا بھی۔ صدق اللہ، سچ کیا اللہ نے یا سچ کہا اللہ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب دعوت ہے، آؤ جو تم الزام لگاتے ہو ابراہیم کے گھرانے میں حرام تھی وہ تم ثابت نہیں کر سکتے۔ جب ثابت نہیں کر سکتے اللہ پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور آؤ حضرت ابراہیم کے مذہب اور ملت کی اتباع کرو۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ ہاں بھئی، یہاں پر یہ کیا مسئلہ تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ بعض بیماریوں کی وجہ سے اب خود اس سے رک گئے تھے اور استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حرامہ کا معنی وہ شرعی نہیں ہے، حرامہ کا معنی امتناع اور رکنے والا ہے۔ اپنے اوپر حرام کیا یعنی اس سے رک گئے، یہ شرعی معنی نہیں، حرام جو شرعی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب بعض عوارض کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانے سے رک گئے، وہ رک گئے تھے۔ اس پر حوالے تو بہت ہیں، صرف ایک نوٹ کر لو۔ ما حرم فعل ذلك للتداوی باشارۃ الاطباء۔ فعل ذلك کیا حضرت یعقوب نے یہ، یعنی اونٹ کے گوشت سے رکے، للتداوی دوائی کے لیے، باشارۃ الاطباء طبیبوں کے اشارے پر، طبیب کے کہنے پر۔ یہ بیماری کون سی تھی؟ کوئی عرق النساء یا کوئی بیماری تھی، تو اطباء کے مشورے سے رکے۔ بیضابی اور کشاف وغیرہ نے یہی توجیہ کی کہ حرامہ رک گئے، انہوں نے اپنے آپ کو روکا، کس وجہ سے؟ کوئی خاص بیماری تھی، اور ڈاکٹروں نے، اطباء نے مشورہ دیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ سے رک جاؤ۔ شریعت میں حرام نہیں تھا، بلکہ عوارض کی وجہ سے حضرت یعقوب نے استعمال نہیں کیا۔ اس پر ابو بکر جساس رازی نے بڑی عجیب بات لکھی، بہت خوبصورت، فرماتے ہیں وفی حاصل آیا دلالۃ علی بطلان قول الممتنعین۔ وفی حاصل آیت دلالۃ، اس آیت میں دلالت ہے علی بطلان قول الممتنعین من اکل اللحوم والاطعمۃ اللذیذہ تزہدا لأن اللہ قد نہی عن تحریمہا۔ کہتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کس بات کی کہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، ممتنعین، جو صوفی ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، رکتے ہیں من اکل اللحوم، گوشت نہیں کھانا، اور اطعمۃ اللذیذہ، اور لذیذ کھانے نہیں کھانے، تزہدن، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں تزہد اور عبادت، کہ گوشت نہیں کھائیں گے عبادت کی وجہ سے، اور اچھے کھانے نہیں کھائیں گے عبادت کی وجہ سے۔ بھائی جب اللہ نے حلال کیے تو یہ کون ہے زاہد بننے والا، رکنے والا؟ اللہ نے گوشت کو حلال کیا، یہ کہتے ہیں نہیں کھاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے حلوا کو حلال کیا، یہ کہتے ہیں نہیں کھاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اطعمۃ اللذیذہ، لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا، جو کھاؤں گا اور کچے چھولے کھاؤں گا، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ امام جساس کہتا ہے کہ ان پر رد اللہ نے فرما دیا
جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو حلال سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، ان کو بطور عبادت سے چھوڑنا یہ خود شریعت سازی ہے اور یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو نہیں پتا، بہت سارے صوفی بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم گندم کی روٹی نہیں کھاتے جی، اور مکئی کی کھاتے ہیں جی، اور ہم حلوا نہیں کھاتے۔ فلانا بزرگ اتنا نیک تھا، اس نے پوری زندگی گوشت نہیں کھایا۔ بڑی بات ہے، شکر ہے گوشت کی قسمت اچھی تھی، گوشت نہیں کھایا۔ فلاں بزرگ نے پوری زندگی یہ خوراک نہیں کھائی۔ تو یہ تزہد کے طور پہ اطعمہ جو لذیذ کھانے ہیں ان کو بطور عبادت اور تزہد کے چھوڑنا قرآن ان پہ رد کر رہا ہے صوفیوں پہ کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں بھائی، اب ذرا دیکھو، من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ، فرما دیجئے لے آؤ تورات، فتلوہا، ذرا پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین۔ فمن افترا سے ضابطہ آ گیا، اس قانون کو بھی ذہن میں رکھو، جو آدمی اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ کون بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے کافر۔ کیا بنتا ہے؟ میں نے ابھی کہا ہے حسر ہے بے اعتبار کمال ظلم کے، کہ بڑے درجے کا ظالم، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کا اثر کمال ظلم بیان کر رہا ہے۔ ظلم کا اونچا درجہ، اور ظلم کا اونچا درجہ کیا ہے؟ کفر۔ تو اس آیت میں اور کئی آیات میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ جو چیز اللہ نے نہیں فرمائی، یہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا، تو یہ کس کا مرتکب ہے؟ افتراء علی اللہ کا۔ اور جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، قرآنی کافر ہے، قرآن اسے کافر کہتا ہے جو خدا پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے جو عام میں بڑے بڑے خطباء ہیں وہ ذرا خیال کیا کریں، جملہ اپنا بولتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ۔ اسی طرح آج کل جو مسئلے چھڑے ہیں جی، اللہ فرماتا ہے تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالنا یہ حرام ہے۔ اللہ نے کہاں فرمایا؟ ہمیں تو 30 پاروں میں نہیں ملا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہ خدا کے ذمہ لگانا کہ اللہ نے یہ فرما دیا تعویذ لکھنا حرام ہے، خدا نے فرمایا، ہمیں تو 30 پاروں میں نہیں ملا، اگر کوئی نکال دے تو فبہا، نہیں تو پھر فمن اظلم، ہاں پھر وہی ظلم ہوگا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے مشرک دی کٹھی حرام ہے۔ اللہ نے کہا فرمایا ہے بھائی، ہمیں تو 30 پاروں میں نہیں ملا، کہیں اللہ نے فرمایا ہو کہ مشرک کی ذبیح، یہ الگ مسئلہ ہے حلال ہے یا حرام، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور جو کہتا ہے اللہ نے فرمایا مشرک کی ذبیح حرام، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہیں، اور جو یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے مشرک کی ذبیح حلال، یہ موجودہ مشرک اہل کتاب، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اس لیے ذرا خیال کرو، اللہ نے نہیں فرمایا، اگر کہیں فرمایا ہے ہمارے علم میں نہیں، ہمیں بتاؤ کس آیت میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا؟ 30 پاروں میں تو اللہ نے کوئی نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے نبی پاک پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کسی نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ اپنے مقام کا ہے کہ جادو کا اثر ہوا یا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اللہ نے کہا فرمایا کہ جادو کا پھر جملہ اثر نہیں ہو سکتا۔ 30 پاروں میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ملا، آپ کو اگر ملا ہے مجھے لکھ کر بھیجو، ہم تو ضد نہیں کرتے۔ 30 پاروں میں مجھے نہیں ملا، اور کسی کو اگر نہ مل سکے پھر بھی کہے اللہ فرماتا ہے تو پھر خیال کرے، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھے، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ۔ یہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں شہیدوں کے جسم زندہ ہیں، اللہ نے تو کوئی نہیں فرمایا، کہیں فرمایا ہے کوئی آیت لکھو بھیجو۔ اب کہتا خود ہے اور کہتا ہے قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نبی قبروں میں زندہ ہے، پورے قرآن میں تو کوئی نہیں، 30 پاروں میں نبی قبروں میں زندہ ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بھی یہی ہے، من افترا علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ نے فرمایا نبی قبروں میں سنتے ہیں، قرآن میں آتا ہے۔ اگر کہے یا صاحب کہے کہ قرآن میں
میں نہیں تب بھی کام بگڑتا ہے. اگر کہ قرآن میں ہے باقی فتویٰ مولوی لگائیں یا نہ لگائیں، ہمارا فتویٰ قرآن میں ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی. قادیانی کہتا ہے اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ پہ موت. ہم کہتے ہیں 30 پاروں والے قرآن سے دکھا، کہتے ہیں 32 آیات ہیں، میں کہتا ہوں 31 ماہ پہ صرف ایک آیت ان عیسیٰ قد ماتا، موت ثابت کی گئی ہو کہ موت آ چکی ہے، ایک آیت کوئی نہیں. 32 کفر بن گئے مرزا کے، 32 استدلال کرتا ہے. اسی لحاظ سے فمن افترا علی اللہ الکذب، تو یہ باب بڑا لمبا ہے اور خطرناک ترین باب ہے. اللہ نے جو چیز نہیں فرمائی وہ کہنا کہ اللہ نے فرمایا تو یہ ہے اولئک هم الظالمون. اور یہ مضمون یہاں نہیں، 24واں پارہ کھولو شروع سے جلدی ذرا. ہاں جہاں کیا من ازلم آ گیا نا، من اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. تو جہاں اسی لیے اولئک هم الظالمون میں بھی وہی ازلم اور کمال ظلم والا معنی ہے، اور ظلم کا بڑا درجہ کفر ہے، بڑا درجہ انتہائی درجہ کفر ہے. قل صدق اللہ، فرما دیجیے سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین،